والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ برتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. تو پہلی آیت میں فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. یعنی زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ ہمیں ان میں کچھ شعور محسوس ہو یا ہمیں ان کے اندر شعور محسوس نہ ہو، سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کے اندر، تسبیح کے تو معنی آتے ہیں پاکی بیان کرنے کے، تو تسبیح کے اندر اللہ کا ذکر، تسبیح سے مراد ہے اللہ کا ذکر، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس میں تسبیح بھی داخل ہے، اس میں حمد بھی داخل ہے. تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین و آسمان میں سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور تسبیح کی 2 صورتیں ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی جن کا ذکر آیا.
کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی پاکی بیان نہ کرتی ہو حمد کے ساتھ. ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے. اب پاکی اور حمد بیان کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں تسبیح حالی. اب تسبیح حالی کے بھی دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ ہر ایک مخلوق اللہ رب العزت کی کبریائی اور وحدانیت پر دلالت کرتی، یہ تسبیح حالی. اپنے حال سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اپنے حال سے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی پر دلالت کر رہی ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ہر چیز سے اللہ کا وجود معلوم ہوتا. یعنی پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ پہاڑ بھی چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی قادر مطلق نے بنایا. درختوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی قادر مطلق نے بنایا ہے، مجھے کسی ہستی نے پیدا کیا ہے اور جو مجھے تھام کر کھڑی ہوئی. بادلوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، ہر چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت کر رہی. بس شرط یہ ہے کہ ہم عقل کی آنکھ سے دیکھیں. ہم دیکھتے تو ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پیغام کیا مل رہا ہے. نہریں دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن کیا یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی؟ یہ اتنا بڑا سمندر کس نے لا کے یہاں پانی پھینک دیا، پانی ڈال دیا کہ سمندر بن گیا؟ پوری کائنات کا 70% سے زائد حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس پہ پانی کا انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے. تو اتنا بڑا سمندر اللہ رب العزت کی وجود پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر اور اس کی تمام صفات کمال پر دلالت کرتا ہے. خود انسان، اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرے تو ہمارا وجود ہی اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے. سر سے لے کے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کیا چیز ہے جو آپ نے بنائی ہو؟ کیا چیز ہے جو آپ نے پیدا کر لی ہو؟ اور کیا چیز ہے کہ اگر وہ چلی جائے تو آپ اس کا متبادل بنا سکیں؟ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک نعمت بھی چھن جائے تو اس نعمت کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمارے تصور سے بھی باہر. اللہ رب العزت نے یہ آنکھوں کے اوپر پلکیں رکھی ہیں کہ یہ ایک کور ہے جو ہماری آنکھوں کو چھپاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر پلکوں کی آڑ اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر کوئی موذی چیز نہ چلی جائے، کوئی تکلیف دہ چیز نہ چلی جائے. اور پھر جب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ پلکیں خود ہی اوپر چلی جاتی ہیں. تھوڑا سا سوچ کہ اگر یہ پلکیں اوپر نہ جائیں تو دیکھنے کے لیے ہاتھوں سے آپ کو پلکیں اوپر کرنی پڑے گی. ایک بیماری ہوتی ہے جس میں یہ پلکوں کی جو قوت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب وہ قوت ختم ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھوں سے اپنی پلکیں اوپر کر رہے ہو. یعنی کتنی مشقت کی بات ہے نا. یعنی آدمی تصور کرے کہ کتنی مشقت کی بات ہے کہ جب دیکھنا ہو ہاتھوں سے اپنی پلکیں آپ اوپر کریں پھر کسی کو دیکھیں. کتنا کرے گا انسان؟ اور یہاں ہم نے جہاں ابھی سوچا اور پلکیں اوپر ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا. سوچا، پلکیں بند ہو گئی، آپ نے آنکھیں بند کر لی. اتنا بڑا اللہ رب العزت کا نظام ہے. اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت اور نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اس لیے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہا ہے، اور خود ہماری ذات اللہ کے وجود پہ دلالت کر رہی ہے. کسی اور کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تمہاری ذات کے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، افلا تبصرون، تم اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک تسبیح حالی ہے، ایک تسبیح مقالی ہے. تسبیح حالی کا مطلب اپنے حال سے تسبیح بیان کر رہی ہے، اور پھر حال سے تسبیح بیان کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل حال سے تسبیح بیان کرنے کی یہ ہے کہ اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال پر دلالت کر رہی ہے، اور ایک حال کے ذریعے تسبیح بیان کرنے کی شکل یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی. یہ بھی تسبیح ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اس مقصد میں لگی ہوئی. پہاڑ کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے پہاڑ اپنا کام کر رہا ہے. بادلوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے بادل اپنا کام کر رہے ہیں. درختوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان ہو رہی ہے اپنے حال سے. تو حال سے تسبیح بیان کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العزت کے وجود پر اور ان کی صفات کمال کے اوپر وہ چیزیں دلالت کر رہی ہیں، ایک یہ شکل ہے تسبیح کی. اور ایک تسبیح کی شکل یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا وہ چیز اس کام میں لگی ہوئی ہے اور قیامت تک لگی رہے گی. سب لگی ہوئی ہے، اب سب اپنا اپنا کام کر رہی ہے. صرف یہ حضرت انسان ہے کہ جو اپنا سبق جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اللہ نے 2 دن کی زندگی کھیلنے کودنے کے لیے دی ہے اور اس کے بعد جو ہے جی میں یہاں جتنے مزے کرنے ہیں کر لوں اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہاں سے جانا ہے بس، اور جانا بھی یاد نہیں رہتا. اس طرح غفلت کی زندگی انسان گزار رہا ہے. ورنہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ جس کام میں ہیں بس اسی کام میں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے. اور تسبیح کی ایک شکل ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے تسبیح کرے. تو علماء نے لکھا کہ کائنات کی ہر شے اللہ نے اس کو اس کے مطابق زبان بھی عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق اس کو شعور بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ زبان سے بھی تسبیح کرتی ہے اگرچہ اس کی تسبیح جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. تو پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی، بادل بھی تسبیح کر رہے ہیں. گرجتا ہے بادل، یہ بھی بادل کی تسبیح ہے. اور حتیٰ کہ پتھر جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ بھی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا خوف ہے. قرآن کریم میں فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کافروں کے دل سخت ہو گئے ہیں. وہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد، وہی کالحجارہ او اشد منہا، یعنی ان کے دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتھر کی 3 قسمیں بیان فرمائی. پتھر کی 3 قسمیں بیان فرمائی کہ بھائی پتھر بھی دیکھو، ایک پتھر تو وہ ہوتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس سے نہریں بہتی ہیں. کام کر رہا ہے نا اپنا، یہی تسبیح ہے اس کی. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے. یہ بھی تسبیح ہے. شعور ہے تو پانی نکل رہا ہے نا اس کے اندر سے. اور تیسرا کیا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر جاتے ہیں، خوف خدا سے اوپر سے لڑکتے ہیں، خوف خدا سے گر جاتے ہیں. تو ان پتھروں کے اندر بھی شعور ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے ان پتھروں کے اندر. محبت کا جذبہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے تو دور سے احد کا پہاڑ نظر آتا تھا، تو فرماتے تھے کہ ھذا جبل نحبہ ویحبنا، یہ پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پہاڑ کے اندر محبت کرنے کی بھی صلاحیت ہے، خوف کی بھی صلاحیت ہے، محبت کی بھی صلاحیت ہے پہاڑ کے اندر۔ تو فرمایا کہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پہاڑ پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب تھے۔ اچانک پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آتا ہے ہلنے لگا، تو آپ نے اس پہ اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ تو پہاڑ رک گیا اپنی جگہ، تو آپ کے معجزے سے وہ پہاڑ رک گیا۔ تو کیسے رک گیا؟ ہم تو اس کو بحث سمجھتے ہیں، لیکن وہ کوئی بحث نہیں ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہنے پر وہ پہاڑ جو ہے وہ رک گیا، اس پہ نبی حضور تھے، صدیق حضرت ابوبکر تھے اور شہید حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی، دونوں شہادت کا رتبہ دونوں کو ملا۔ یہ شہید اس پہاڑ پہ تھے، آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا وہ پہاڑ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پتھر ہے، میں آج بھی اس کو جانتا ہوں کہ جب میں گزرتا تھا مکہ مکرمہ میں اس کے پاس سے مجھے سلام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی میں اسے جانتا ہوں کہ جب وہ گزرتا، میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ اسی طرح استوانہ حنانہ، ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ جب یہاں نئی مسجد بنی تھی تو یہاں پہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا لکڑی کا، تو آپ جب اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو تنے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، پھر جا کے اس سے آوازیں آنا بند ہوئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بحث ہیں، کوئی بحث نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پرندے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے تو پرندے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح، آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیے، فجر کی اذان سے پہلے آپ کو پرندوں کی چہچہاہٹ جو ہے وہ سنائی دے گی۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ مرغا اذان دے رہا ہے، پرندے جو ہے وہ اپنا چہچہا رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، سب اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے۔ اسی کو فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ والطیر صافات، وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ میری نماز کیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ میری تسبیح کیا ہے، سب کو یہ طریقہ معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان کیا اتراتا ہے، 2 دن کی بادشاہت مل جاتی ہے کرتا ہے، کیا بادشاہت ہے؟ حقیقی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ انسان تو بادشاہی کیا کرے گا؟ نہ آنا اختیار میں ہے، نہ جانا اختیار میں، نہ آ سکتا ہے اپنی مرضی سے اور نہ جا سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ آتے ہوئے بھی کہاں پیدا ہونا ہے کہاں نہیں پیدا ہونا اس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ سے جو ہے وہ فارم فل کروایا جائے کہ بتاؤ زبان کون سی تمہیں چاہیے، رنگ کیا چاہیے، خاندان کیا چاہیے، ملک کون سا آپ چاہتے ہیں، آپ نشان لگا دیجئے وہاں آپ پیدا ہوں گے۔ کوئی نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، جانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کب جانا ہے،
کسی کے اختیار میں نہیں ہے. بس اب یہ بیچ کا جو وقت ہے اس میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار اس انسان کو دے دیا تو اس میں یہ اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھ جیسا کون ہے. اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی خوبصورتی، اپنا مال، اس پہ اتراتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے. تو یہ سب عارضی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. اور ایک دن یہ جو ظاہری تعلق ہے یہ بھی ختم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ذات کی بادشاہت ہے، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو تنہا اور یکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. آج صرف اسی کی بادشاہت ہے. تو فرمائے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. پھر دوسری نشانی بیان فرمائی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے. سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، بخارات بن کے پانی یہ اوپر گیا، اس نے بادلوں کی شکل اختیار کی. لیکن ہر جگہ اگر یہ تھوڑی سی بادلوں کی ٹکریاں ہوں تو اس سے تھوڑی بارش ہوتی. اللہ ان بادلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور پھر ان کو تہ بتہ کرتے ہیں، اور پھر فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے. کیا قدرت ہے کہ سمندر کا پانی نمکین اور بارش کی صورت میں جو پانی آ رہا ہے وہ میٹھا. سمندر کا پانی نمکین ہے اور بارش کی صورت میں اللہ جو برسا رہا ہے وہ میٹھا پانی برسا رہا ہے. اللہ نے ایسا فلٹر کا نظام لگایا ہوا ہے کہ آپ سوچیں بھی تو یعنی صرف اسی پہ انسان غور کرے تو بس اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کے وجود کی صرف کیا دلیل ہوگی. اگر یہی پانی سمندر کا میٹھا ہوتا تو اس روئے زمین پہ ہم رہ نہیں سکتے تھے بدبو کی وجہ سے. میٹھا پانی سڑ جاتا. جتنی زمین پہ مخلوق ہے اس سے زیادہ تو سمندر کی مخلوق ہے، اور 71% خوش زمین کا وہ سمندر پر مشتمل ہے. تو اگر یہی میٹھا پانی ہوتا تو انسان کیسے رہ سکتا تھا. اور پھر اس کو انسانوں تک پانی پہنچانے کا ایک پورا نظام بنایا باری تعالیٰ نے کہ بادل اٹھائے یہاں سے اور پھر جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش برسائی، اور جو ضرورت سے زیادہ پانی اس کو اسٹور کر دیا لے جا کر گلیشیئرز کی شکل میں، پہاڑوں کے اوپر جا کے اس کو برف کی شکل میں اتارا کہ وہ محفوظ ہو جائے تمہارے لیے. اور پھر جب تمہارا گرمیوں کا زمانہ آئے تو پھر ہم اس کو سورج کی تپش سے پگھلائیں گے اور پھر اس کا پانی تمہارے دریاؤں میں آئے گا، اور پھر تم اس موسم میں جب بارش نہیں ہوتی، بھئی جب جس موسم میں بارش ہو رہی ہے اس میں تو چلو بارش کا پانی مل گیا، اب سردیوں میں تو بارشیں نہیں ہوتی، تو اللہ نے اس کے لیے نظام کیا کہ گرمیوں میں ہی برف کی شکل میں جا کے پانی جو ہے ان پہاڑوں کے اوپر جما دیا، اور پھر اس کی تپش سے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ پانی پگھلتا ہے اور انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو یہ اللہ نے یہ بارش کا اور پانی کا یہ پورا نظام اللہ نے اس کائنات کے لیے بنایا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے اگر مجھے اور آپ کو کہہ دیا جاتا کہ جی پانی کا انتظام کرو تو ہم کیا کرتے کتنا پانی ذخیرہ کرتے، کیسے ان بخارات کو بادل کی شکل دیتے، کیسے پھر ان کو برساتے، کیا کچھ کرتے. یعنی تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. بھائی دنیا مصنوعی، آج سائنسدان کوشش کر رہے ہیں نا مصنوعی بارش کی، تو تھوڑی سی حصے میں بارش بادلوں کو برسانے کے لیے اتنے خطیر اخراجات آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے اخراجات کر کے تو اس سے فائدہ اتنا نہیں ہے جتنے تو اس پہ اخراجات ہو رہے ہیں. اور یہاں اللہ مفت عطا فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ یخرج فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ،
اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتے ہیں. ذرا ہوائی جہاز میں جب آپ بادل کے اس میں سفر کریں اور جہاز آپ کا بادلوں سے اوپر جائے تو آپ دیکھیں نیچے تو پہاڑ ہی نظر آتا ہے, بادلوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں, تہ بتہ بادلوں کے پہاڑ جو ہے وہ آپ کو اوپر سے نظر آئیں گے. تو یہ دیکھیے آج تو ہوائی جہاز آ گیا تو آپ نے دیکھ لیا, 1500 سال پہلے کہاں سے دیکھا تھا؟ 1500 سال پہلے کوئی ان بادلوں کے پہاڑ کا تصور نہیں کر سکتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے آج سے 1500 سال پہلے بتایا کہ, اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بادلوں کے اوپر جب جہاز اڑتا ہے تو پھر نیچے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جی دیکھو کیسے یہ بادلوں کے پہاڑ اللہ نے بنائے. پھر ان سے اولے برساتے ہیں. برف تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اولے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. سر پہ لگیں تو مشکل ہے, اور کھیتوں میں پڑیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کھیتی ضائع ہو جاتی ہے, اس سے پوری فصل ضائع ہو جاتی ہے. تو اولے نقصان دہ ہیں. پھر فرمایا یہ جو اولے برساتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ, ان کو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ان کو مصیبت بنا دیتا ہے. ان اولوں کو اللہ جن کے لیے چاہتا ہے مصیبت بنا دیتا ہے. وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. جن سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار, فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. جو بادلوں میں بجلی چمک رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی. پھر فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار, وہی اللہ ہے رات اور دن کا الٹ پیر کرتا ہے. یعنی کبھی رات کبھی دن آ رہی ہے پھر رات آ رہی ہے. دنیا چاہے کہ آج رات جو ہے وہ دن ہی رہے تو پکڑ لیجیے سورج کو کہ غروب نہیں ہونے دیں گے آپ تو, اور کبھی چاہے کہ رات کو سورج نکال لیں تو پوری کائنات مل جائے کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہی ذات ہے جو سورج نکالتی ہے اور پھر سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار, جس کو قرآن کریم میں 20 پارے فرمایا نا, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من یأتیکم بضیاء. ذرا سوچو اگر اللہ ہمیشہ رات ہی کر دیتے تو کون ذات ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آتی. اور پھر فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی رکھتے تو من یأتیکم بلیل تسکنون فیہ, تو وہ رات کون لے کر آتا ہے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو. اللہ, وہ رات کون لے کر آتا ہے جس میں تم سکون کی نیند سوتے ہو. یہ اسی کا نظام ہے, یہ اسی کی قدرت ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. آنکھیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن یہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. قرآن کریم نے کہا نا کافروں کے بارے میں, لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, فرمائے کہ ولہم اعین لا یبصرون بہا, فرمائے کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, آنکھ ہے دیکھتے نہیں. کیا مطلب بھائی, دل کا کام دھڑکنا تھوڑی ہے. دل اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے, تو کیوں نہیں اس کائنات میں غور کرتے؟ تو اللہ نے یہ آنکھیں اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے دی ہیں. تمہاری آنکھیں کیسی ہیں, تم چیزیں دیکھتے بھی ہو لیکن اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے. تو اللہ نے کان سننے کے لیے دیے ہیں, تو تم جو ہے وہ نصیحت کی باتیں تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. ایسا سننا نہ سننا برابر ہے. تو یہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان میں نصیحت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. آنکھیں تو ہیں ہمارے پاس, اللہ یہ دیکھنے والی آنکھیں بنا دے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں اور اللہ کے وجود پر ہمارا ایمان بڑھے,
اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ پوری کائنات ہماری خدمت میں لگا کے رکھی. اور پھر اللہ کی نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے بچیں. بس اتنا سا تقاضا ہے. یہ ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو بنایا اپنے لیے. تو بس ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان میں اضافہ ہو اور اعمال میں اضافہ ہو. یہی مقصد ہے ان ساری باتوں کا. تو فرمائے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب متعلقین سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب. یا اللہ عافیت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.